اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ ابھی ہم نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیات نمبر 240، 241 اور 242 کی۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور کسی حد تک اس کی تفسیر کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو وفات دیے جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت ہے واسطے اپنی بیویوں کے متاعاً بہتری یا مال و متاع سے دینا الی الحول 1 سال تک غیر اخراج نہیں نکال سکتے۔ فإن خرجنا پس اگر وہ چھوڑ دیں، وہ عورتیں اپنی مرضی سے اگر وہ نکل جائیں، پس نہیں کوئی گناہ واسطے تمہارے جو وہ عمل کریں اپنی جانوں پر ہمیں معروف دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اور واسطے طلاق شدہ عورتوں کے برتنا ہے دستور کے مطابق، اور یہ حق ہے متقی لوگوں کے اوپر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، مانند اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ واسطے تمہارے اپنی نشانیاں، شاید کہ تم عقل رکھو یا شاید کہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شریعت کا ایک حکم جو تقریباً 4 رکوعوں پہ مشتمل تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ بات ہو رہی تھی طلاق کے متعلق، اور یہ سلسلہ شروع اس طرح سے ہوا جب آیت نمبر 222 میں سوال کیا گیا یسألونک عن المحیض کہ حیض کے بارے میں آپ کچھ بیان کیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتایا کہ وہ ایک ناپاکی ہے اور زن و شوق کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان مخصوص دنوں کے اندر اس سے انسان کو بچنا چاہیے، اور جب اس کی بیویاں پاک ہو جائیں تو وہ اپنے تعلقات کو دوبارہ سوار کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بات پھر آگے یہ چلی کہ حیض یا جو ایام ہے اس کا جو تعلق ہے وہ عدت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ جب انسان خدا نخواستہ طلاق دیتا ہے اپنی بیویوں کو تو ایک عدت مقرر ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورتیں دوبارہ شادی نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آغاز اس طرح سے فرمایا کہ انسانی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بنیادی تعلق ہے میاں اور بیوی کا، اور یہ رشتہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام سے۔ ان کا نکاح ہوا، پھر آگے اولاد پیدا ہوئی، اور اس طرح سے ایک معاشرہ ترتیب پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ایک انتہائی خوبصورت استعارے کے ساتھ کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ کاشتکاری سے منسلک ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ انسان اپنی زمین کی کس طرح سے حفاظت کرتا ہے۔ کسی بھی فصل سے پہلے وہ اسے انتہائی صاف ستھرا کرتا ہے، غیر ضروری جڑی بوٹیوں سے آزاد کر دیتا ہے، پھر اسے وہ ہموار کرتا ہے، تیار کرتا ہے، اور کسی بھی فصل کے لیے وہ خاص موسم کا انتظار کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بیج اس زمین میں ڈالے وہ بہترین ہو، اور پھر وہ وقت پہ پانی دے اور موسم کا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ موسم بھی صحیح چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تمہارا تعلق تمہاری بیویوں کے ساتھ اس میں ایک بے تکلفی بھی ہونی چاہیے اور اس میں ایک ذمہ داری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تم صرف ذمہ دار ہی رہے اور اپنے حقوق پورے کرتے رہے تو تمہارا تعلق ایک مضبوط نہیں ہو سکتا، اور اگر تم بے تکلف رہے اور ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے رہے تو خاندان تباہ ہو جائے گا۔ تو شوہر کو یہ چاہیے کہ اپنی بیویوں کا خیال کریں، ان کی جو بھی قسم کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں، اور ایک دوسرے میں اعتماد کا سلسلہ برقرار رکھیں۔ اس کے بعد مزید یہ بات فرمائی ان رکوعوں کے اندر کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی تعلقات تم لوگوں کے آپس میں صحیح نہیں چل رہے اور واقعی کوئی سیریس وجہ ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے طلاق دینا، کوئی معاملات چل نہیں پا رہے اور تم لوگوں نے کوشش بھی کی ہے اور خاندان والوں نے بھی کوشش کی ہے،
تو تمہیں چاہیے کہ تم طلاق دے دو۔ اب اس کے اصول ہم لوگوں کو سمجھائے، اور ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بات چلی ہے تقریباً 4 رکوع پہ۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر جو بات مسلسل چلی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا، جو کہ تقریباً 10 رکوع بنتے ہیں، لیکن وہ ایک تاریخ ہے تقریباً 2500 سالوں کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے طلاق کے اصولوں پہ اور ایک نکاح کے اصولوں پہ کتنا یہاں پہ ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہم کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں چل رہے ہیں اور کوئی سیریس وجہ ہے تو آپ اپنی بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے دیں اور اس کے بعد اس رشتے کو ختم کر دیں۔ اگر ایک دفعہ طلاق دی، آپ کو امید پیدا ہوئی کہ 5-6 مہینے بعد یا جو بھی ٹائم لائن اس کے اندر ہے آپ دوبارہ ایک دوسرے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر لیں، اور اس کے بعد اگر پھر وہ کام خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو اب دوسری طلاق اسے دے دیں۔ 2 طلاق سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایات نہیں دی ہیں کہ لوگ بیویوں کو طلاقیں دیں، اور اس کا اصول یہ فرمایا کہ اگر آپ نے 1 یا 2 طلاق دی ہے، عدت کے اندر رجوع کر لیا تو آپ اسے لے کے آ سکتے ہیں بغیر نکاح کے اور بغیر حق مہر کے، اور اگر عدت گزر گئی ہے جو کہ 3 ایام ہیں یا 3 حیض ہیں تو آپ کو نکاح بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کو حق مہر بھی دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہم کو انتہائی سنجیدہ طریقے سے تلقین فرمائی ہے، لیکن یہ بات ہم کو ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں آتی۔ ہم لوگ طلاق کا آغاز ہی کرتے ہیں 3 طلاقوں سے، جس کے بعد بے انتہا مسائل پڑ جاتے ہیں۔ کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر طلاق دے دی ہیں تو وہ ایک پری پلانڈ حلالہ کر لیتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی لعنت فرمائی ہے، تو یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی ویسے ہی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ بات اپنے معاشرے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں پھیلانی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی خاندان میں ایسی نوبت آ جائے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑے تو کوشش کریں کہ ایک طلاق دے کے معاملہ ختم کر دیں، کیونکہ انسان کو اپنی غلطی کا بعض اوقات احساس ہو جاتا ہے 5 سال بعد یا 10 سال بعد یا جتنی بھی عرصے کے بعد، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اسے مجبور کر دیتی ہے کہ آپ دوبارہ شادی کر لیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو اگر کسی شخص نے اس صورتحال کے اندر 1 یا 2 طلاقیں دیں وہ آسانی سے رجوع کر سکتے ہیں، اور ہمارے دین بھی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اگر طلاقیں 3 ہو گئی ہیں تو آپ کسی بھی طور پہ رجوع نہیں کر سکتے سوائے حلالہ کے، جو کہ عام طور پہ ہوتا نہیں دنیا میں قدرتی طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا۔ دوسری بات پھر آگے یہ بتائی کہ مرد کو چاہیے، کیونکہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ کے اندر ہے، اگر طلاق ہو گئی ہے تو جو بھی آپ کی بات چیت اپنی سابقہ بیوی سے ہوئی تھی، جو بھی مال آپ نے اسے دینا ہے، جو بھی آپ نے وعدہ کیا تھا، حق مہر تو آپ کو رخصتی کے فوراً بعد دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی اس کے نام کیا، اس میں زیورات تھے یا پیسہ تھا یا پلاٹ تھے، یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے تعلقات خراب ہو گئے تو اب ساری چیزوں کو کھا پی جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ پھر مزید آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی بچہ شیر خوار ہے اور طلاق ہو گئی ہے تو باوجود اس کے کہ شوہر نے اس کو حق مہر دے دیا ہے اور اس سے جو وعدے کیے تھے بیوی کو وہ بھی دے دیے ہیں، اگر شوہر چاہے کہ اس کی بیوی اس کے بچے کو دودھ پلائے تو اس کا وہ نان و نفقہ رکھے جب تک کہ وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ڈنڈی مارے کہ میں حق مہر تمہیں دے دیا ہے تو میں اس کے پیسے نہیں دوں گا۔ اور عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ناجائز ڈیمانڈ نہ کرے اس صورتحال کے اندر، کیونکہ طلاق کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ایک طرح سے نفرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ ضد بازی میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ نہ تم ضد کرو نہ تم نفرت کرو، جیسے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ویسے ہی کام کرو، کیونکہ یہ انصاف کے اوپر مبنی ہے۔ مزید آگے بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس کے اندر اس کو یہ چاہیے کہ وہ دوسری شادی کی طرف راغب نہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ بات جس جگہ پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یعنی کہ مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر یا عرب کے اندر، وہاں پہ یہ بات عام تھی اور عام سمجھی جاتی ہے کہ بیوہ عورتیں شادی کر لیتی ہیں۔ ان کو اس بات وہ اس طرح نہیں سوچتی جس طرح سے لوگ مشرق میں سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بات بالکل مختلف ہے، اگر خدا نہ خواستہ کی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے شادی کا تصور کرنا بھی تقریباً لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الٹا فرمایا عرب کے لوگوں کو، عرب میں خواتین کو، کہ تم عدت سے پہلے کسی سے اپنی بات پکی نہیں کر سکتی جو بیوہ ہیں۔
تمہیں جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے یا کسی نکاح کے تعلقات کرنے ہیں، وہ عدت کے بعد ہی تم اس کا فیصلہ کر سکتے ہو. لیکن اس چیز کو ہم لوگ اپنے معاشرے میں نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی عورت کی شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ پھر زندگی بھر ایسی اپنا سفر گزار دیتی ہے. مزید آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، جب یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، دو باتیں فرمائی. اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو نہیں چھوا اور ان کا حق مہر بھی طے نہیں ہوا، تو اس صورتحال کے اندر اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہے تو وہ اپنی سابقہ بیوی کو کچھ دے دلا دے اپنی حیثیت کے مطابق. یہ نہ ہو کہ کارخانوں کا مالک ہے لیکن وہ اسے دے رہا 5-10 ہزار روپے. ہر چیز کا فیصلہ انسان کی طاقت اور انسان کے دستور کے مطابق ہونا چاہیے. ایک صورتحال مزید یہ فرمائی کہ اگر انسان کا نکاح ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو نہیں چھوا لیکن اس نے حق مہر مقرر کر دیا، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کم سے کم آدھا حق مہر اس کو دے. لیکن اس شخص کے لیے تقوی کے نزدیک زیادہ یہ بات ہے کہ وہ اسے پورا حق مہر دے دے اور کچھ دے دلا دے، کیونکہ اس نے اس عورت کو ایک طرح سے انتظار میں رکھا ہے اور اس کی امیدیں تھیں، اس کو خراب کی ہے. تو یہ باتیں نکاح کے جو احکامات، طلاق کے جو احکامات تھے، اس طرح سے ختم ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا اختتام پسند کس طرح سے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتایا کہ تم جب اس طرح کی صورتحال ہو تو آپس میں جو لین دین کے معاملے ہیں اس کو نہ بھولا کرو. لین دین کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسوں کے معاملات ہیں، کیونکہ بڑے سے بڑے انسان کا تقویٰ سامنے آ جاتا ہے جب کہ پیسے کی ڈیلنگ ہو. ہر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈنڈی مار دے کسی جگہ کے اوپر. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے مزید اس طرح سے مضبوط کیا کہ جو بھی تم فیصلہ کرو گے تم لوگوں کو اپنی نمازوں کا خیال کرنا ہے، کیونکہ نماز کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری دے رہا ہے اور وہ دن میں کم سے کم 5 دفعہ اس بات کا عہد کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم کو سیدھے راستے پہ چلا. اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے 5 دفعہ دن میں عہد کر رہے ہو اور اس بات کو عملی طور پہ پورا نہیں کر رہے تو یہ تمہارا تقویٰ تو نہیں ہے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو یا کسی اور کو دھوکہ دے رہے ہو. مزید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ انسان کی روح ہے، اور انسان وہ کیسے انسان ہوگا جو کہ بغیر کسی روح کے ہو؟ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اصل انسان کی اصل زندگی ہے. حقیقی زندگی تو وہی ہے جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے، تو اور نماز اس چیز کو پابند کرتی ہے. اس چیز کو ہم نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سورہ نساء میں سمجھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم لوگ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے اور اپنی پشتوں کے بل یعنی لیٹ کے. اس بات کی سمجھ ہم کو یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہم کو سمجھایا کہ انسان نماز کیسے قائم کر سکتا ہے. ایک شخص نے اگر ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد وہ کام پہ چلا گیا ہے تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ کام کھڑے ہو کے کر رہا ہو، جیسے وکیل کوئی دلائل دیتا ہے کھڑے ہو کے، اور جج کوئی فیصلہ کرتا ہے بیٹھ کے، اور ڈاکٹرز کوئی کام کرتے ہیں کبھی بیٹھ کے اور آپریشنز کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کبھی کسی بھی حالت میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جب وہ کام کریں نماز پڑھنے کے بعد تو ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی یاد ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کسی کے پاس قلم ہے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے کیے جا رہا ہو اور وہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہو اور اس فیصلوں سے کسی کی زندگی تباہ ہو رہی ہو بے انصافی کی بنیاد پہ. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو اس کو قائم بھی کرنا ہے. اگر وہ شخص ظہر سے لے کے عصر تک نماز میں جو بھی اس نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے اس کو اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر بھی قائم رکھتا ہے تو وہ اس نماز کو قائم کر رہا ہے ظہر سے عصر تک، پھر وہ آگے قائم کرتا ہے اس کو عصر سے مغرب تک، اور اسی طرح سے انسان کا پورا دن گزر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مزید یہ فرمایا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی. درمیانی نماز جو ہم کو سمجھ آتی ہے احادیث مبارکہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ وہ عصر کی نماز تھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو زمانے کا تمدن تھا وہاں پہ عصر کے وقت کی انتہائی اہمیت تھی. شام سے پہلے کا وقت ہوتا تھا، قافلے واپس آ رہے ہوتے تھے، چرواہے بھی واپس آ رہے ہوتے تھے، لوگ اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہوتے تھے اور گھروں کی طرف جا رہے ہوتے تھے. تو ایک طرح کی افراتفری کا عالم تھا. آج کل کے تمدن میں ہم اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسان
ऑफिस में लोगों की मीटिंग चल रही होती हैं, 4-4 5-5 घंटे नमाज कदा हो रही होती है। हॉस्पिटल्स के अंदर ऑपरेशन चल रहे होते हैं, नमाज़ें कदा हो रही होती हैं। बच्चे इम्तिहान दे रहे होते हैं, नमाज़ें कदा हो रही होती हैं। तो अल्लाह ताला हमको ये समझाते हैं कि नमाज चाहे कोई भी वक्त उसको, तुमने अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है, लेकिन तमद्दुन के हिसाब से वो चीज़ तब्दील होती जाती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने हमको ये बात इस तरह से मज़ीद साबित कर दी कि तुम अगर जंग की हालत में भी हो तो तुमने नमाज़ पढ़नी है सवारी के ऊपर या पैदल चलते हुए, लेकिन नमाज टाइम पे पढ़नी है और इसे कदा नहीं करना। लेकिन जब तुम हालत अमन में आ जाओ तो जिस तरह से तुम्हें अल्लाह ताला ने नमाज का समझाया, नमाज सिखाई, इस तरह से नमाज़ पढ़नी है। तो अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत को मुंसलिक कर दिया है बराह रास्त कि जो तुम फ़ैसले अगर तलाक़ की सूरत में करते हो, अगर तुम लोग अपनी नमाज़ों पे कायम हो तो वो फ़ैसले तुम ठीक कर सकोगे। लेकिन अगर तुमने वो फ़ैसले, अगर तुम नमाज ही नहीं हो, क्योंकि नमाज तो एक मुसलमान की बुनियादी शर्त है, तो तुम दीन के किसी भी दूसरे अहकामात पर अमल नहीं कर सकोगे और ना ही तुम किसी अखलाकी हदूद का ख्याल कर सकोगे। असल बात अल्लाह ताला ने नमाज की अहमियत को भी बता दिया कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी सही गुजार सकता है। मज़ीद आगे ये बात फरमाई इन आयत मुबारका में जो हमने अभी पढ़ी हैं कि अगर किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उसको ये चाहिए कि वो पहले वसीयत कर दे। अगर उसने वसीयत नहीं की है तो उसकी जो बेवा है उसको घर से कम 1 साल तक पहले नहीं निकालना चाहिए। उसको सोचने समझने का टाइम देना चाहिए ताकि उस पर किसी किस्म का जुल्म ना हो। वो खातून पहले ही दुख के अंदर मुब्तला हैं। अगर आप उन्हें ये भी कह देंगे कि आप हमारे घर से निकल जाओ, तुम्हारा ये मीरास है, उसके बाद तुम यहाँ से फारिग होगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला इन आयत मुबारका में हमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि इंसान को इंसान रहना चाहिए, एक अच्छा मुआशरा तरतीब पाना चाहिए जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल करे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल नहीं करेगा, जैसा कि हम अपने मुल्क में देखते हैं जहाँ पे किसी को मौका मिलता है ताकत आजमाने का या पैसे कमाने का, तो अल्लाह ताला के सारे अहकामात को भूल जाते हैं। और बहुत से लोग अपनी वज़ाकता में ऐसे हैं कि उनको देख के पुराने लोग याद आ जाते हैं कि कितने पक्के मुसलमान हैं, लेकिन जब हम उनका अमल देखते हैं तो वो बिल्कुल उलट होता है, जिसकी वजह से वो लोग जो माशरे में अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं वो भी मुतनफ़र हो जाते हैं। मज़ीद अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी कि अगर तुमने किसी औरत के साथ तुम ज़्यादती कर रहे हो, किसी बेवा के साथ या किसी मुतल्लिका के साथ, ना उस ज़ईफ़ औरत के घर वाले उसके बचाव के लिए आ रहे हैं कि लोग ये कहें कि हमारी अपनी बेइज्जती होगी, ना उस मर्द के घर वाले आ रहे हैं कि ठीक है हमारा मर्द ऐसा कर रहा है, ऐसे करने दो, तो तुम ये ना समझो वो औरत अकेली है, अल्लाह ताला उसके साथ खड़े हुए। और हो सकता है कि तुम्हें इस चीज़ का एहसास दुनिया में ना हो, लेकिन और हो सकता है कि इस चीज़ तुम्हें दुनिया में नज़र भी ना आए, लेकिन वो दिन जो फ़ैसले का दिन है, उस दिन तुम्हें अपने भराना बदन को छुपाने के लिए पत्ते भी मैसर नहीं होंगे जब अल्लाह ताला की हिकमत तुम्हारे सामने आएगी कि वो कितना ज़बरदस्त इंतकाम देने वाला है। इसी वजह से इन आयत मुबारका में जो कि तकरीबन 20 आयतें हैं, आयत नंबर 222 से लेके आयत नंबर 242 तक, ये हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को और बच्चियों को पढ़ाएं और समझाएं, क्योंकि सारे ज़वाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है। निकाह में कैसे रहना चाहिए और तलाक़ की खुदा न खास्ता सूरत हाल हो तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं कि अगर तुमको इस बात की समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला का इंतकाम कैसा है क़यामत के दिन। और दूसरी बात यह है, तुम अल्लाह ताला के फ़ैसलों में मीन मेख ना निकाला करो कि ये फ़ैसला ऐसे क्यों कर दिया, अब हमको 1 साल के लिए रखना पड़ेगा, खाना कौन खिलाएगा, कैसे कपड़ों का इंतज़ाम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाले भी हैं। अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिसने तमाम कायनात को तख्लीक किया, तमाम मखलूक़ात को बनाया और ये कि उनका निज़ाम भी बनाया कि किस तरह से चलना चाहिए चीज़ों को। तो तुम अल्लाह ताला के फ़ैसलों को किस तरह से चैलेंज कर सकते हो? ऐसा करोगे तो तुम्हारी तबाही आगे कम से कम क़यामत के दिन तो ज़रूरी है। और फिर मज़ीद आगे फरमाया कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, मानिद इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला तुमको अपनी निशानियाँ कि शायद कि तुम अक्ल रखो। इस चीज़ को हम लोग इसका इख्तिताम इस तरह से करते हैं कि हदीस जिब्रील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि एहसान क्या है, तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि एहसान ये है कि बंदे को इस बात का एहसास हो जाए कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है। अगर इंसान को इस चीज़ का एहसास हो कि वो अल्लाह ताला को देख रहा है तो वो कोई फ़ैसला किस तरह से गलत कर सकेगा, या कम से कम हम लोगों को ये एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं। जिस तरह ताला ने हमको इन आयत मुबारक में समझाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें
देख रहा है अल्लाह ताला सारी बातों को जो तुम ज़मीन पे कर रहे हो उसको सुन रहा है अल्लाह ताला, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और अगर हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी हो जाए तो इससे एक अच्छा माशरा बनता है, और अगर अच्छा माशरा बनता है उसमें अच्छी नस्लें आती हैं, और वो माशरा अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से दुनियावी तरक्की भी करता है और आखिरत की तरक्की भी करता है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। तो अल्लाह ताला ने हमको ये फरमाया कि मानी इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला वास्ते तुम्हारे अपनी निशानियों को। निशानियाँ क्या थी कि इंसान जो है इंसाफ पे कायम रहे। कोई अगर बेवा हो गई है तो उसके साथ अगर आप सही सलूक करेंगे तो आपको आगे अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे, और आपको जो चीज़ें हैं मज़ीद आगे समझ आएंगी। लअल्लकुम ताक़िलून का मतलब है कि शायद कि तुम अकल रखो। ये एक तरह का अल्लाह ताला ताना भी देते हैं और एक तरह का चैलेंज भी है, और ये चीज़ें उन्हीं की समझ आती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी तक़वे पे गुजार रहा हो, और जो नमाज की हकीकत को सही तरह से समझ सका हो, और जो रिज़्क़ हलाल पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हो। इस पर दो सवाल हैं जी सर। कि मर्द तो जैसे ज़िंदगी गुजारे अपनी बीवी के साथ, औरत की क्या जिम्मेदारी है? औरत की ज़िम्मेदारी ये जो हमको समझ आती है कि वो जब उसका मर्द ना हो तो वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, और अपने जो उसके बच्चे हैं उसकी सही परवरिश करे, और वो बताए कि अल्लाह ताला के अहकामात क्या है, और उन बच्चों को अपने वालिद की किस और तरह अगर से उसका इज़्ज़त करनी। शौहर हो तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या है? अगर उसके शौहर की ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात की मुताबिक गुजर रही है तो अपने शौहर की इताअत करे, तो उनकी मुकम्मल इताअत करे। इस बात से हमें एक चीज़ और समझ आती है कि अल्लाह ताला ने जो निकाह की जो गिरा है वो मर्द के हाथ में रखी है। निकाह की गिरा मर्द के हाथ में इसलिए रखी है कि मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी औरतों का और अपने बच्चों का नान नफ़का पूरा करें। अगर कोई शख्स नान नफ़का पूरा नहीं करता तो अल्लाह ताला उससे खुश नहीं होंगे, और क्योंकि ज़िम्मेदारी मर्द जो निकाह की वो मर्द के ऊपर है, तो तलाक़ का इख्तियार भी अल्लाह ताला ने मर्द ही को दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत बिल्कुल मजबूर हो गई है। कई सूरत हाल ऐसी हुई हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर, और आजकल भी होती हैं कि कुछ औरतें ख़ुद तलाक़ लेना चाहती हैं, जिसे हम लोग खुला कहते हैं, लेकिन उसके पीछे भी यकीनी तौर पे कोई ना कोई सीरियस वजह होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि औरत मुंह उठाए और जाके चली जाए, क्योंकि उसको बहुत बुरा समझा गया है। अगर कोई मसला वाकई ख़राब है, शौहर उसका इंतहाई ख़राब है, या जो भी बुरी आदत के अंदर पड़ा हुआ है कि माल जो कि काम नहीं चल रहा, तो औरत को अल्लाह ताला ने हक़ दिया है। गो के निकाह की गिरा मर्द के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला ने तो औरत को भी हक़ दिया है कि अगर ऐसी चीज़ें नहीं चल रही तो तुम दरख्वास्त दो और खुला ले सकते हो।